السلام علیکم، میں ہوں ہارون افتخار قریشی۔ پاکستان کے اندر شوکت خانم اسپتال، کینسر اسپتال جو عمران خان نے بنایا تھا اپنی والدہ کے نام پہ، جہاں پہ کینسر سے جو متاثرہ جو مریض ہیں ان کا علاج ہوتا ہے، حال ہی میں محمد زبیر جو سابق گورنر سندھ ہیں اور ایک سیاسی رہنما ہیں، ان کی طرف سے ایک ٹویٹ کیا گیا۔ اس ٹویٹ کے مطابق وہ اے آر وائی کی ایک خبر کا ٹویٹ ہے، جس میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ شوکت خانم اسپتال کراچی کی جو فنڈ ریزنگ کی جو تقریب تھی، اس کا اجازت نامہ حکومت کی طرف سے منسوخ کیا گیا ہے، اور اس کٹنگ کے ساتھ محمد زبیر نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ سیاست سے ان چیزوں کو دور رکھنا چاہیے، اور اس طرح کی چیزوں میں سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ اس پہ جیو نے اس خبر کو رپورٹ کیا ہے، جس کے مطابق اوپر جو ہیڈنگ دی گئی ہے وہ یہی دی گئی ہے کہ شوکت خانم اسپتال کے فنڈ ریزنگ این او سی کے حال ہی میں جو منسوخ ہونے کا جو دعویٰ کیا گیا تھا وہ بالکل غلط تھا۔ یعنی کہ جو دعویٰ کیا گیا تھا کہ شوکت خانم کا جو فنڈ ریزنگ کا جو ایونٹ تھا اس کا این او سی حکومت نے منسوخ کیا ہے، تو وہ غلط جو تھی وہ خبر تھی یا غلط رپورٹنگ تھی۔ شوکت خانم اسپتال نے وضاحت کی ہے کہ انتظامیہ نے حال ہی میں فنڈ ریزنگ این او سی منسوخ نہیں کیا۔ اس بات کی تصدیق شوکت خانم اسپتال کی جو انتظامیہ ہے انہوں نے بھی کی ہے، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محمد زبیر کے حوالے سے کہ جو انہوں نے یہ ٹویٹ کیا بغیر سوچے سمجھے، بغیر اس کی تحقیق کیے اٹھا کر ٹویٹ کر دیا۔ اس خبر کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ متعدد آن لائن پوسٹ میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اسلام آباد کی انتظامیہ نے حال ہی میں ایک این او سی واپس لے کر شوکت خانم میموریل کینسر اسپتال کو فنڈ ریزنگ کی تقریب منعقد کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ 15 فروری کو یہ جو ہے یہ آیا تھا۔ اب اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ شوکت خانم اسپتال کی جو انتظامیہ ہے انہوں نے بھی اس حوالے سے جو ہے وہ تصدیق کی ہے کہ یہ جو بات ہے یہ غلط ہے۔ 15 فروری کو سندھ کے سابق گورنر محمد زبیر نے ٹویٹ پر ایک گراف شیئر کیا تھا، جس پر لکھا تھا کہ کراچی میں شوکت خانم اسپتال کی فنڈ ریزنگ تقریب کا پرمٹ منسوخ کر دیا گیا ہے۔ محمد زبیر نے اس کے بعد فنڈ ریزنگ تقریب کی منسوخ کرنے پر حکومت پر ظلم اور بربریت کا الزام بھی عائد کیا تھا۔ یعنی کہ محمد زبیر کی طرف سے کہا گیا تھا کہ حکومت کی طرف سے یہ ایک ظالمانہ رویہ ہے، ایک بربریت ہے کہ شوکت خانم اسپتال کا جو ایونٹ تھا اسے منسوخ کیا گیا ہے۔ جب اس آرٹیکل کو شائع کیا گیا تو اس کو جو ہے وہ لاکھوں لوگوں نے دیکھا اور اس پہ یقین بھی کیا ہوگا، کیونکہ محمد زبیر ایک ذمہ دار آدمی ہے اور ایک پاکستان کے ایک بڑے آئینی عہدے پہ وہ رہے ہیں۔ یہی دعویٰ دیگر سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے بھی مختلف پلیٹ فارم پر کیا گیا۔ جب محمد زبیر کی طرف سے یہ چیز سامنے آئی تو جہاں جہاں جس کو لگا اس نے اٹھا کر کاپی پیسٹ کر کے شیئر کرنا شروع کر دیا، اور حکومت کو جو ہے وہ ملامت کرنا شروع کر دی کہ شاید حقیقت میں ایسا ہے کہ شوکت خانم اسپتال کا جو ایونٹ تھا وہ حکومت نے روک دیا ہے۔ انتظامیہ نے حال ہی میں ہونے والی کسی بھی فنڈ ریزنگ تقریب کی اجازت منسوخ نہیں کی، تاہم اس طرح کا ایک واقعہ دسمبر 2023 میں پیش آیا تھا۔ یعنی کہ یہ ایک واقعہ دسمبر 2023 میں پیش آیا تھا، جسے اب دوبارہ یہ چیز کہہ کر جو ہے وہ وائرل کیا جا رہا ہے کہ حکومت نے اب یہ اقدام کیا ہے۔ عمران خان کے ہاتھوں 1994 میں قائم ہونے والے فلاحی ادارے شوکت خانم میموریل کینسر اسپتال نے 15 فروری کو ٹویٹر پر ایک بیان جاری کیا کہ وائرل ہونے والی یہ پوسٹ دراصل 29 دسمبر 2023 کے ایک واقعے سے متعلق ہے، جب اسلام آباد میں شوکت خانم کراچی کے لیے فنڈ ریزنگ گالا منعقد ہونا تھا، اور اسلام آباد انتظامیہ نے اس کا این او سی واپس لے لیا تھا۔ شوکت خانم کی جو انتظامیہ ہے انہوں نے اس چیز کی وضاحت کی ہے کہ جس واقعے کو اب دوبارہ جو ہے وہ طول دیا جا رہا ہے کہ اب این او سی منسوخ ہوا ہے، دراصل یہ واقعہ 29 دسمبر 2023 کا ہے کہ جب اسلام آباد کے اندر ایک تقریب منعقد ہونی تھی جس میں فنڈ اکٹھے کرنے تھے شوکت خانم کراچی کے لیے، جو انتظامیہ نے بعد میں این او سی واپس لے لیا تھا۔ اسپتال نے اپنے بیان میں کہا کہ اس وقت سے اب تک فنڈ جمع کرنے اور تعمیرات کا جو کام ہے وہ بغیر کسی تعطل کے جاری ہے۔ کراچی اسپتال کا افتتاح دسمبر 2024 میں ہی متوقع ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ شوکت خانم کا جو آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس پر بھی جو ہے وہ اس کو ٹویٹ کیا گیا، اور اس میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ جس واقعے کو اب اچھالا جا رہا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے وہ ابھی حال ہی کا ہے، جس میں این او سی روکا گیا ہے، تو اس میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ یہ دسمبر 2023 کا واقعہ ہے کہ جب اسلام آباد کی انتظامیہ نے این او سی پہلے جاری کیا تھا اور پھر این او سی واپس لیا تھا۔ یہ جو تقریب تھی یہ ایک شوکت خانم اسپتال جو کراچی کے اندر بن رہا ہے اس کے لیے تھی، جو حکومت نے بعد میں این او سی انتظامیہ نے جو ہے وہ واپس لیا تھا۔ اسپتال کے ایک ترجمان نے جیو کا جو فیکٹ چیک ہے جہاں پہ یہ چیزیں انویسٹیگیٹ ہوتی ہیں پھر اس کے بعد رپورٹ ہوتی ہیں کے ساتھ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ آفس اسلام آباد کا 27 دسمبر 2023 کی تاریخ کا ایک سرکاری لیٹر بھی شیئر کیا۔
इस खत में अस्पताल को इस्लामाबाद में 29 दिसंबर को होने वाला फंड रेजिंग गाला मनसूख करने की हिदायत की गई थी और तंबीह की गई थी कि अगर इस पर अमल दरामद ना किया गया तो कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। इसी दौरान मुतअद्दिद मीडिया जो चैनल्स थे उन्होंने भी दिसंबर 2023 में ये रिपोर्ट किया था कि इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने इस्लामाबाद के होटल में फंड रेजिंग की तकरीब के लिए अस्पताल को जारी किया हुआ जो एनओसी है वो वापस लिया गया था। तो जियो की इस रिपोर्ट के मुताबिक शौकत खानम अस्पताल की इंतजामिया की तरफ से जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें ये वाज़ेह तौर पे ये चीज़ साबित होती है कि ये जो एनओसी मनसूखी का जो मामला है वो 3 साल पुराना है। दिसंबर 2023 का जो मामला है जिसे अब दोबारा शेयर करके ये तासुर दिया जा रहा है कि ये हाल ही का वाक़या है।